اللہ کے نزدیک اس دین کو چھوڑ کر جو بھی کوئی عبادت کرے گا اللہ پاک اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ دین آخری دین ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس طرح آپ کی نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی طرح آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے اور اس دین کے بعد کوئی دین نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ اول دن سے اسلام کے خلاف کوششیں کرتے رہے اور اسلام کو ناکام کرنے کی، مٹانے کی ہر ممکن انہوں نے کوشش کی۔ تو آج بھی اسی زاویے سے یہود و نصارہ کی کچھ سازشوں کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ کر رہا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے۔ اللہ وحدہ لا شریک جل شانہ نے ان لوگوں کی روش کو، ان کے طریقے کو بیان کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت مقدسہ کے 3 حصے ہیں ابتدائی طور پر۔ سب سے پہلی جو چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں آیتوں سے مراد سابقہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتابیں ہیں وہ مراد ہیں، ان کا ذکر ہے۔ لیکن عرف عام میں چونکہ ہر حکم قرآن مجید کا ہر دور اور ہر ذات کے لیے ہے، تو اس میں آج کے دور کا بھی جائزہ ضروری ہے کہ وہ تو لوگ تھے یہودی اور عیسائی جنہوں نے انکار کر دیا، آخر میں قرآن مجید کا انکار کیا اور پھر تورات اور زبور کا بھی انکار کر دیا، انجیل کا بھی انکار کر دیا، اور جتنی بھی سابقہ کتب تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی، ان سب کو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور انکار کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر حسد، تکبر پیدا ہو گیا۔ اس تکبر نے ان کو اس انکار پر مجبور کر دیا۔ اور دوسری چیز اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائی کہ نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب حقانیت دین کی تعلیم دی جاتی اور کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان کو انہوں نے واعظ و نصیحت کیا، تبلیغ کی، تو انہوں نے کیا کیا؟ واعظ و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے، حق کو قبول کرنے کی بجائے، انہوں نے ان نبیوں سے عداوتوں کو پروان چڑھا لیا۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک دن کے اندر، یعنی دن کے پہلے حصے میں صبح کے وقت 43 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق شہید کر دیا تھا کہ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی، باطل سے روکا تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری چیز کا ذکر کیا
وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور پھر انہوں نے ان لوگوں کو بھی شہید کر دیا جنہوں نے ان کو حق کی تعلیم دی۔ ایک تو نبیوں کو شہید کیا، اور دوسرے نبیوں کے بعد جو علماء تھے، فضلاء تھے، دین اسلام کی آبیاری کرنے والے، اسلام کی تبلیغ کرنے والے، اسلام کو پھیلانے والے، ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کے لوگوں کی یہ بھی بات ہے کہ اول دن کے حصے میں انہوں نے نبیوں کو شہید کیا، اور پھر بعد میں اسی دن مختلف دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت آتی ہے کہ 112 لوگ ان کو واعظ و نصیحت کے لیے، ان کو ہدایت کرنے کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے ان کے پاس پہنچے، تو انہوں نے ان 112 لوگوں کو بھی شہید کر دیا ایک دن کے اندر۔ 43 نبی اور 112 جو ہدایت کرنے والے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو سچائی کی بات بتانے والے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ 70 کے قریب کم و بیش وہ لوگ تھے جن کو انہوں نے ایک دن کے اندر شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اور ان کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ تھی، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ آیت اللہ کا انکار کرتے تھے، دین اسلام کے ساتھ بغاوت کرتے تھے، ایمان اور اسلام کو چھوڑنے والے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان نبیوں کو قتل کر دیا، ان دینداروں کو قتل کر دیا۔ اب ہم لوگ اس چیز کی طرف توجہ کریں تو کیا ہم لوگ اس زمرے میں تو نہیں آ رہے؟ وہ تو لوگ تھے، رب نے مطلق فرما دیا قرآن مجید کے اندر، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، رب کی آیتوں کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے۔ تو انہوں نے تو انکار کیا قرآن کا، انہوں نے تو انکار کیا دین کا، تو کیا ہم لوگ تو زمرے میں نہیں آ رہے؟ ہم تو قرآن کا یا دین کا یا ایمان اور اسلام کا انکار نہیں کر رہے؟ اب یہ چیز بڑی قابل توجہ ہے۔ بظاہر الفاظ میں ہم لوگ انکار نہیں کرتے، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو بھی وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں سے بظاہر کوئی بھی اس چیز کا اقرار کرنے والا نہیں ہے اور دین کا انکار کرنے والا نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں مانا یا ہم قرآن کی کسی آیت کو نہیں مانتے، لیکن ہم نے بریک بینی سے اس چیز کی طرف توجہ کرنی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو اللہ رب العالمین جل شانہ سے ڈرو اور سچی بات کرو۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کرو۔ کہیں ایسا تو نہیں قرآن کے حکم کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف ہم لوگ سچی بات کو چھوڑ کر جان بوجھ کر غلط بات تو نہیں کرتے؟ یا رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹ بولنے سے منع کیا اور فرمایا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو کیا ہم نے اس قرآن کے مفہوم کو، اس قرآن کے مضمون کو
پس پشت ڈال کر جھوٹ کا ارتکاب تو نہیں کر لیا، کذب بیانی تو ہم لوگ نہیں کر رہے، سچی بات کہہ بھی نہیں رہے اور کذب بیانی بھی نہیں کر رہے، تو یہ چیز ہم لوگوں کو سوچنی پڑے گی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا انصاف کرو، کہ کیا ہم لوگ انصاف کے سارے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا دبے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، قرآن نے کہا سچ بولو، لیکن یہ تصور کر لیا کہ کون سا ہمیں کوئی رب دیکھ رہا ہے یا قرآن ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، اب تو میں اکیلا شخص ہوں جس کو پتہ ہے اس چیز کا، میں نے پیسہ لے کر کسی کے لالچ میں آ کر، طمع میں آ کر، حرص و ہوس میں آ کر جھوٹ بول دیا تو کیا فرق پڑے گا، کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا، یا عدل و انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو پامال کر دیا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، رب فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کیا، آیتوں سے انحراف کیا، تو یہ چیز بڑی ہی قابل توجہ ہے کہ ہم بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ رب کا کلام برحق ہے اور مانتے بھی ہیں کہ برحق ہے، اور اس کے خلاف ہمارا عمل اور ہمارا قول اور فعل دونوں کیا اس کے خلاف تو نہیں جا رہے؟ یا رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قرآن کے اندر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور صاحب حیثیت ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا، اور قرآن مجید کی آیت ہے، نص قطعی ہے، ہم جب نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہمارے اوپر لازم ہو گئی، ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، کیا دبے لفظوں میں ہم رب کی ربوبیت کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا یا قرآن مجید قرآن رشید کی آیت کا انکار تو نہیں کر بیٹھے؟ دبے لفظوں کے اندر ہم لوگ دل سے تصدیق بھی کریں اور ہمارا عمل جو ہے اس عمل کا انکار بھی کریں۔ رب نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بھی بول جائیں۔ رب نے فرمایا نماز قائم کرو، ہم نماز کو قائم نہ کریں۔ رب نے فرمایا صاحب حیثیت ہو، زکوٰۃ تم پر لازم ہے، زکوٰۃ ہم لوگ ادا نہ کریں جانتے ہوئے۔ یا رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، جو صاحب حیثیت ہے وہ رب کے لیے حج کرے۔ تو کیا ہم لوگ قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہے؟ قرآن کے حکم کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، تو رب تبارک و تعالی ہم لوگوں کو تو مخاطب نہیں کر رہا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو رب کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہ چیز بڑی قابل توجہ، اس پہ غور کرنا ہے صرف کہ رب کا حکم اور ہے، ہمارا قول اور فعل اور ہے۔ رب کا حکم ہے سچ بولو، میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم لوگ سچ بولتے ہیں۔ رب کا حکم ہے نماز پڑھو، میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا ہم رب کا حکم سمجھ کر نماز پڑھتے۔ تو پھر یہودی لوگ بھی انکار کرتے تھے
اور کافر لوگ بھی انکار کرتے تھے، اور ہم حکم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن عمل ہمارا اس کے مخالف جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے کفر کیا۔ اور پھر دوسری چیز اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ نبیوں کو قتل کر دیتے، اور تیسری چیز ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمائی وَيَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور جو حق کا حکم دیتا، دین کے رستے کو ہموار کرتا، ایمان کے رستے کو کھولتا، یعنی قرآن بیان کرتا، دین بیان کرتا، شریعت بیان کرتا، اس کو وہ لوگ قتل کر دیتے تھے۔ کون لوگ؟ یہودی اور عیسائی، ان کا ذکر کیا۔ تو اسی زمر میں چونکہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے، تو ہم لوگوں نے اپنے اندر بھی جھانکنا ہے کہ کیا ہمیں یہ کہنے والا کہ سچ بولو، اس سے ہم لوگ پیار کرتے ہیں یا عداوت کرتے ہیں؟ یہ کہنے والا جھوٹ نہ بولو، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، یا اس کے خلاف؟ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ۔ آج کی اس پرفتن دور کے اندر ہم لوگ علماء کو قتل تو نہیں کرتے، لیکن علماء کا انکار ضرور کرتے ہیں۔ ان کو ظاہری طور پر ہم لوگ قتل نہیں کرتے، لیکن معاشی طور پر ان کو ہم لوگ قتل کرتے ہیں۔ معاشرے میں آج کا سب سے بڑا جو پریشان کن مرحلہ ہے، آپ سب سمجھدار بیٹھے ہیں، آپ کو کہا جائے اپنے بچے کو عالم دین بناؤ، مسجد کا امام بناؤ، مسجد کا خطیب بناؤ، تو آپ احباب کہیں گے نہیں۔ یہ چیز اپنے اندر جانے دینی ہے، سوچنا ہے اس چیز پر۔ ہر بندے کے بچے ہیں، ایک بچہ ہے، دو بچے ہیں، تین بچے ہیں، چار بچے ہیں، تو کہا جائے بھئی ان میں سے چار ہیں تو ایک کو عالم دین بنا دو، ایک کو مسجد کا امام بنا دو، تو ہمارا سر نفی میں ہلے گا نہیں۔ کیوں نہیں؟ مسجد امام کی کوئی عزت نہیں۔ مسجد کا امام، ہم لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ مسجد کا امام ایک گھٹیا قسم کا انسان ہے، نہ اس کی کوئی حاجت ہے، نہ ہمیں اس سے کوئی حاجت اور ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے نا، ورنہ ہم نے اس منصب کو سمجھا ہوتا تو کیا ہوتا، ہم ہر بندے کو عالم بناتے، دیندار بناتے، دین سکھاتے، لیکن ہم لوگ دین اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے۔ اور یہ آیت مقدسہ اس کی شاہد ہے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، کہ وہ کیا کرتے؟ حق کو بیان کرنے والے، دین کو سمجھانے والے، دین کو بیان کرنے والے، ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو آج ہم لوگ معاشی طور پر دین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر گھر میں دین ہوتا، ہم مسلمان ہیں، لیکن ایسی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے جو لوگ ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے، یعنی ان کے لیے بڑا دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت کے برباد ہو گئے، دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ کس شخص کی؟ جس نے رب کی آیتوں کا انکار کیا، جس نے نبیوں کو قتل کیا، اور جس نے حق بیان کرنے والوں کو قتل کیا۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، رب فرما رہے کہ ان کے عمل بظاہر اچھے بھی ہوں گے،
لیکن ان کے عمل دنیا اور آخرت کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی معاون نہیں ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، وہ اپنے منہ پھیر لیتے ہیں، حق کو جانتے ہوئے، حق کو پہچانتے ہوئے اپنے منہوں کو پھیر لیتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، گویا کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ میں بار بار اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے، یہ آیت مقدسہ یہودیوں کے لیے نازل ہے۔ کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے نازل ہوئی۔ یہودی ہمیشہ یہ وتیرہ رکھے کرتے تھے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا اور حق بیان کرنے والوں کو قتل بھی کیا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا اور تورات شریف اور انجیل شریف کا کچھ علم دیا گیا اور انہیں اس کے احکام، اس کی معمولات سمجھا دیے گئے اور اس کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ حکم ان لوگوں کو دیا گیا کہ تاجدار رسالت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لیا، اور تورات کے اندر اور انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے درجات کو حقانیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کافروں نے، یہودیوں نے جانتے ہوئے وہ قرآن کا انکار کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان لے آئیں، تو رب نے فرمایا وہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے آنکھیں بند کر دی، دین اسلام کو نہ سمجھا۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ان یہودیوں کو حکم دیا، دعوت اسلام دی، قرآن شریف پر ایمان لانے کا کہا، تو انہوں نے قرآن کے احکام کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے، رب کی وحدانیت کا بیان ان کے سامنے کیا، اپنی رسالت کا ذکر ان کے سامنے کیا اور بیان کیا، انہوں نے آگے سے سوال کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں، آپ کس دین پر ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں ملت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بن کے آیا۔ تو انہوں نے آگے سے پھر جواب دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو معاذ اللہ یہودی تھے۔ کیا تھے؟ یہودی تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ جاؤ اپنی کتاب لے کر آؤ، جو تورات شریف تمہارے پاس موجود ہے اس سے فیصلہ کروائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے۔ جب ان کو کہا گیا انہوں نے پھر اس چیز کا انکار کر دیا، اس چیز سے بھاگ نکلے۔ تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا وہ جانتے تھے، حقانیت کو جانتے تھے، ایمان اور اسلام کی حقیقت کو جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور کمالات کو جانتے تھے، لیکن کس وجہ سے انکار کیا؟ حسد اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، اور جب انکار کیا تو رب وحدہ لا شریک نے ان کے اس انکار کو ان کے لیے جہنم کا رستہ بنا دیا۔
اور پھر ان کا ایک وصف یہ بھی تھا. آج یہ آیت مقدسہ یہ بڑی خوبصورت چیز آ گئی ہے. ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. وہ کہتے تھے کافر لوگ یا یہودی لوگ اور عیسائی لوگ، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں آگ میں جلایا نہیں جائے گا مگر چند دن. یعنی حضور علیہ السلام نے ان کو نار جہنم کی جو ہے وہ ڈر سنایا، فبشرہم بعذاب علیم کے تحت ان کو ڈرایا. تو انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ کہنے لگے قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئے گی بھی تو بہت تھوڑی گنتی کے چند دن، 40 دن یا ایک ہفتہ وہ ہم لوگ برداشت کر لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو ان کی اس من گھڑت سوچ نے، من گھڑت باتوں نے، تکبر نے ان کو دین اسلام کی حقانیت سے روک دیا. یعنی کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی ڈر نہیں، خیر میرے میں تھوڑا سا ہوگا سزا تو اس کے بعد پھر ہم لوگ آزاد ہو جائیں گے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہم لوگوں کو بھی بڑی خوبصورت چیز بیان فرما دی. اب یہاں پہ یہ چیز امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ اے لوگوں درس عبرت حاصل کرو، عبرت پکڑو کہ کسی قوم کی تباہی اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اچھائی کی آرزو رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، لیکن عمل کو ترک کر دیتے ہیں. اب میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جا کر دیکھیں، ہم میں سے ہر بندہ یہ چیز تو چاہتا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو جائے، میری دنیا اچھی ہو جائے، اور جب میں مروں تو میرے لیے جنت کے بھی اونچے اونچے محل بنے پڑے ہوں، جنت کے بڑے بڑے خوبصورت وادیاں ہوں جن وادیوں کے اندر میں سیر کروں، مجھے کوئی پوچھنے بلانے والا نہ ہو، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کیمیاء سعادت کے اندر، فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. جب تم عمل کو چھوڑ کر، اور خاص کر ہم مسلمانوں کو مخاطب کیا، فرمایا کہ ہم لوگ یہ چیز تصور کر لیتے ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ الفاظ لکھی، فرماتے ہیں حقیقت شناس کلام پڑھیے. آپ نے کیمیاء سعادت میں تعریر فرمایا کہ اگر علماء بھی واضح و نصیحت کی بجائے بازاری مقررین کا انداز اختیار کر لیں، لغویات اور واہیات اور بیہودہ گوئی اور بیکار باتوں سے دل بہلانا شروع کر دیں، جو عموماً دیکھا گیا ہے، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے. یعنی اب یہاں پہ روک کے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ مسلمان جو بھی ہے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، بالآخر کیا ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ یقین ہے نا سب کو. لیکن امام غزالی جو بیان کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ امید لگا کے نہ بیٹھ جاؤ. اب ہم لوگ کسی کو کہا جائے نماز پڑھ، کسی کو کہا جائے اچھی عمل کر، کسی کو کہا جائے روزہ رکھ، کسی کو کہا جائے زکوٰۃ دے، صدقہ دے، خیرات دے، یہ جملے سننے کو ملے ہیں. کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے. یہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ نماز پڑھ پہ اللہ راضی ہو جائے گا، تو وہ کہتا ہے نماز تو پڑھیں نہیں پر اللہ بڑا مہربان ہے. اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ مہربان ہے. اللہ یقیناً مہربان ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دیا ہے. اللہ نے مسلمان پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں.
اللہ نے صاحب حیثیت پر سال کے بعد ایک مرتبہ زکوٰۃ لازم کی ہے۔ اللہ نے ہر صاحب عقل اور بالغ انسان پر سال کے بعد ایک مہینہ روزے فرض کیے ہیں۔ اگر اللہ نے اپنی رحمت سے ہی بخشنا ہے پھر نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اپنے فضل سے ہی بخشنا ہے پھر گرمی میں جو روزے رکھانے کی کیڑی ضرورت ہے؟ اللہ نے اپنے فضل سے ہی بخشنا ہے پھر زکوٰۃ دینے کی، مال کم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوالیہ نشان کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اب یہ نہ سمجھ لینا۔ لیکن ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سمجھ بوجھ کا مالک بنایا ہے، عقل اور شعور دے کر رب نے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو جب ہم لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی من مانی زندگی بسر کریں گے، ان یہودیوں کی طرح لن تمسنا النار کہہ دیا، چلے تھوڑی دیر یہ ہمیں آگ جلائے گی اس کے بعد پھر آزادی ہو جائے گی، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں وہ آگ جو جلائے گی وہ دنیا کی آگ سے 700 گنا زیادہ سخت بھی ہوگی۔ وہ دن جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو دنوں کے اندر سزا دی جائے گی، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر بھی ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا جس طرح ہمارا دن ہے، صبح ہوئی شام ہو گئی، اتنا وہ دن بھی نہیں ہوگا۔ رب کی رحمت کی امید ضرور لگائیں لیکن رب کا ذکر بھی کریں، رب کی رحمت پر بھروسہ ضرور کریں لیکن صاحب حیثیت ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کریں، رب کی رحمت کو مضبوطی سے ضرور پکڑ لیں لیکن رب نے جو حکم دیے ہیں ان حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے پھر رب کی ذات پر بھروسہ کریں۔ یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا پر تیری رحمت شامل حال ہو جائے، میری نمازیں، میرے روزے، میرا صدقہ، میری زکوٰۃ، میری خیرات، سب کچھ تو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اپنے فضل سے مجھے جنت کے بالا خانے عطا فرما دے تو پھر بات بنے گی۔ اعمال کو چھوڑ کر رب کی ذات پر بھروسہ کر لینا یہ تو پھر دنیا میں بھی فراڈ ہے، آخرت میں بھی فراڈ ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں آپ سے کوئی معاہدہ کر لیتا ہوں، آپ مجھ سے معاہدہ کر لیتے ہیں بھائی چل ٹھیک ہے یہ کام شام کو کر لیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، میں بیٹھا انتظار کرتا رہا، تسی گھراں میں ستے رہو، سمجھ آئی بات کی؟ تو کیا وہ معاہدہ پکا ہوگا یا جھوٹا ہوگا؟ رب سے ہم نے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم نے رب کی ذات پر بھروسہ کیا، رب کی ذات سے اقرار کیا ہم نے باری تعالیٰ تیرا ہر حکم ہم مانیں گے، نماز کا حکم کرے گا نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ کا حکم دے گا زکوٰۃ دیں گے، روزے کا حکم دے گا روزہ رکھیں گے، اور جو بھی حکم کرے گا حلال حرام جھوٹ سچ جس جس چیز سے منع کرے گا تیری رضا کے لیے منع ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارا کچھ کر کے اب رب کی ذات پر بھروسہ کر کے رب کی رحمت پہ توکل کر کے اب رب کی ذات پہ باری تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، میں نے اپنی کوشش کر دی، اب اپنے فضل سے مجھے جنت دے دے۔ سمجھ آئی بات کو؟ اب یہ چیز ہوتی ہے مضبوط۔ تو آج ہم لوگوں نے اس ساری چیز کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم باطل ہو گئے، رب کے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ کے زمرے میں ہم لوگ آ گئے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، ہر قرآن کی آیت کا ہم نے ظاہری طور پر نہیں باطنی طور پر انکار کر دیا، باطنی طور پر انکار کیا بڑی توجہ کے ساتھ۔ آخری جملہ کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ رب نے حکم دیا نماز پڑھ، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، آیت کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ رب نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، زکوٰۃ ادا کر، ہم لوگ جان بوجھ کر نہیں کرتے، رب کی آیت کا انکار کیا عملی طور پر کہ نہیں کیا؟ رب نے حکم دیا روزہ رکھ، ہم نے جان بوجھ کر طاقت ہوتے ہوئے رمضان کا روزہ نہ رکھا، رب کے قرآن کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ رب نے حکم دیا سچ بول، ہم نے جانتے ہوئے جھوٹ بولا، رب کے حکم کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ رب نے فرمایا عدل کر، ہم نے جانتے ہوئے جان بوجھ کر عدل نہیں کیا، رب کے حکم کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟
یہ سارے ہم انکار میں چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں اپنے من کے اندر غور کرو، کہیں یہودیوں کی طرح ہمارے اوپر یہ لیبل نہ لگ جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی آیتوں کا انکار کرنے والے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اچھا مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔